أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم اکتب عنہ کان یؤمن بالرجعہ۔ یہاں سے امام مسلم رحمہ اللہ جابر بن یزید جعفی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جابر بن یزید جعفی کون تھا۔ محدثین نے اس کی روایتیں کیوں لینا پسند نہیں کیا، اس کا عقیدہ کیا تھا، اس سلسلے میں کئی روایتیں امام مسلم نے اس کے بارے میں اکٹھا کی ہیں۔ آپ پہلے سماعت کر لیں، پھر اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ محمد بن عمرو رازی کہتے ہیں کہ میں نے جریر سے کہتے ہوئے سنا کہ میں جابر بن یزید جعفی سے ملا، لیکن اس کی کوئی حدیث نہیں لکھی، وہ رجعت کا اعتقاد رکھتا تھا۔ ابھی رجعت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کا کیا عقیدہ تھا۔ حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن یزید قبل ان یحدث ما احدث۔ مسعر فرماتے ہیں کہ ہم جابر بن یزید سے نئی بات پیدا کرنے سے پہلے روایت کرتے تھے۔ چونکہ جابر بن یزید جعفی ابتداءً وہ بد مذہب نہیں تھا، پہلے ٹھیک تھا، تو محدثین نے اس کا تزکیہ کیا، اس کو ثقہ کہا، اس کو سچا مانا، اس سے روایتیں لیں۔ لیکن جب وہ بدعتی ہو گیا، رافضی ہو گیا، تو پھر اس کی روایتیں لینا لوگوں نے بند کر دیا۔ حدثنا سفیان قال کان الناس يحملون عن جابر قبل ان يظهر ما اظهر۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جب تک جابر نے بد اعتقادی ظاہر نہیں کی تھی، اس سے لوگ روایتیں کرتے تھے۔ فلما اظهر ما اظهر، لیکن جب اس نے اپنی بدعقیدگی ظاہر کر دی تو لوگوں نے اس سے روایت کرنے میں اس کو متہم قرار دیا، اس کی حدیث کے بارے میں اسے متہم قرار دیا۔ وَتَرَكَهُ بَعْضُ النَّاسِ، بعض لوگوں نے اس کی روایت کرنا ہی چھوڑ دیا۔ فَقِيلَ لَهُ وَمَا أَظْهَرَ قَالَ الْإِيمَانُ بِالرَّجَعِ، کہا گیا حضرت سفیان سے کہ بدعقیدگی کس طرح کی اس نے ظاہر کی، تو آپ نے فرمایا رجعت کی بدعقیدگی، یعنی اس کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی زندہ ہیں، بادلوں میں چھپے ہوئے ہیں اور پھر وہ دوبارہ آئیں گے۔ حدثنا قبیصہ واخوہ انہما سمع الجراح بن ملیح یقول سمعت جابر بن یزید یقول عندی 70,000 حدیث عن ابی جعفر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہ۔ جراح بن ملی کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن یزید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 70,000 ایسی حدیثیں ہیں جو حضرت ابو جعفر یعنی امام محمد باقر سے مروی ہیں۔ اسی طرح احمد بن یونس کہتے ہیں حدثنا احمد بن یونس قال سمعت زہیرہ یقول قال جابر او سمعت جابرہ یقول ان عندی ل50,000 حدیث،
کہ میں نے زہیر سے کہتے ہوئے سنا کہ جابر کہتا ہے کہ میرے پاس 50,000 ایسی حدیثیں ہیں جن میں سے میں نے ایک بھی حدیث نہیں بیان کی. پھر ایک روز اس نے ایک حدیث بیان کی. ثم حدث یوما بحدیث فقال هذا من 50,000. تو کہا یہ حدیث انہی 50,000 حدیثوں میں سے. سلام بن ابو موتی کہتے ہیں کہ میں نے جابر جوفی سے سنا یہ کہتے ہوئے کہ میرے پاس 50,000 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. حدثنا سفیان قال سمعت رجلا سأل جابر عن قوله عز وجل فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. حضرت سفیان سے مروی فرماتے ہیں میں نے سنا کہ کسی نے جابر سے قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کے بارے میں کہ فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي الى اخره کے بارے میں سوال کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. کہ فلن ابرح الارض تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا نہیں چلوں گا یہاں تک کہ میرے باپ مجھے اجازت دیں یا اللہ مجھے حکم فرمائے. جابر نے کہا کہ اس آیت کا مصداق ابھی ظاہر نہیں ہوا. حضرت سفیان نے کہا جابر جھوٹا ہے. ہم نے حضرت سفیان سے پوچھا جابر کی اس سے کیا مراد ہے کہ ابھی اس کا حکم ظاہر اس کا مصداق ظاہر نہیں ہوا. فرمایا ان الرافضۃ تقول ان علیا فی الصحاب فلا نخرج مع من يخرج من ولدی حتى ينادي مناد من السماء يريد علیا انه ينادي اخرجوا مع فلان. حضرت سفیان سے لوگوں نے پوچھا جابر نے اس سے کیا مراد لیا مصداق سے. تو آپ نے فرمایا کہ رافضیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت علی بادل میں ہیں اور ہم ان کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک کہ حضرت علی آسمان سے یہ ندا نہیں کریں گے کہ نکلو فلاں کے ساتھ. جابر کہتا ہے کہ یہی اس آیت کی تفسیر ہے اور وہ جھوٹ کہتا ہے. یہ آیت حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق ہے. یہ اتنی روایتیں امام مسلم نے جابر بن یزید جوفی کے بارے میں روایت کی ہے. جابر کون تھا کس عقیدے کا تھا تھوڑی سی تفصیل اس کی ملاحظہ فرما لیں. جابر بن یزید بن حارث بن عبد یغوث جوفی اس کی کنیت ابو عبداللہ ہے. اسے ابو یزید بھی کہتے ہیں. ابتدائی زمانے میں اس کا شمار ثقات محدثین میں سے تھا. اس وقت یہ بدعقیدہ نہیں تھا لیکن اس کے بعد اس کے عقیدے میں فساد ہو گیا اور یہ رفض اور شیعیت کا بہت بڑا نقیب بن گیا. حضرت علی کے بارے میں اس نے اعتقاد کر لیا کہ وہ زندہ ہیں بادل میں چھپے ہوئے ہیں جسے رجعت کہتے ہیں. آپ نے بھی پڑھا کہ وہ رجعت کا عقیدہ رکھتا تھا. چونکہ شروع میں اس کے حالات اچھے تھے اسی لیے ابتداً ائمہ جرح و تعدیل نے اس کا تزکیہ کیا. مثلا یحییٰ بن بکیر نے امام شعبہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ جب جابر جوفی حدثنا یا سمیتو کہے تو وہ اوثق الناس ہے. اسی طرح زہیر بن معاویہ نے بھی کہا کہ جب وہ حدثنا یا سمیتو کہے تو اصدق الناس ہے. وکی نے کہا کہ جب تم کسی چیز میں شک کرو تو جابر کے ثقہ ہونے میں شک نہ کرو. لیکن جب اس کے عقیدے میں فساد پیدا ہو گیا اور یہ رجعت کا معتقد ہو گیا تو ائمہ جرح و تعدیل نے اس کی سخت جرح کی جس کا نمونہ امام مسلم کی چند روایتوں سے ظاہر ہے. آپ نے ابھی دیکھ لیا. اس کے علاوہ بھی
اسماعیل بن ابو خالد کہتے ہیں کہ امام شعبی نے جابر سے کہا جب تک تم اللہ کے رسول پر جھوٹ نہیں باندھ لو گے تم نہیں مرو گے۔ اسماعیل کہتے ہیں کہ ابھی چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ جابر جھوٹ سے متہم ہو گئے۔ ہم جابر کے پاس سے گزرتے تو اللہ سے عافیت کا سوال کرتے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے ایک بات سنی تو فوراً اس کے پاس سے اس اندیشے سے چلے گئے کہ کہیں ہم پر چھت نہ گر جائے۔ سفیان نے کہا کہ وہ رجعت کا اعتقاد رکھتا تھا۔ زائدہ کہتے ہیں کہ جابر جوفی رافضی تھا، صحابہ کرام کو گالیاں دیتا تھا۔ ابن سعد نے کہا کہ وہ تدلیس کرتا تھا اور اپنی رائے اور روایت دونوں میں بہت ضعیف تھا۔ سعید بن جبیر نے اسے کذاب کہا۔ اجلی نے کہا وہ ضعیف راوی اور غالی شیعہ تھا، عبداللہ بن سبا کے اصحاب میں سے تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میرے پاس 50,000 حدیثیں صرف باب العلم سے متعلق ہیں۔ اسی طرح اور بھی اس کے حفوات ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 کا مصداق حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، لیکن یہ اس کا مصداق حضرت علی کو بتایا کرتا تھا، جیسا کہ ابھی آپ نے امام مسلم کی روایت سے محسوس کر لیا۔ تقریباً 127 یا 28 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ یہ طبقہ خامسہ میں سے شمار کیا جاتا تھا۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں اس کی مرویات ہیں۔ بات ختم ہو گئی اس کے تعلق سے۔ حدثنا سفیان قال سمعت جابر يحدث بنحو من 30,000 حدیث مستحل ان اذكر منها شيئا وان لي كذا وكذا وسمعت ابا غسان محمد بن عمرو الرازي قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارث بن حسيرة لقيته قال نعم شيخ طويل السكوت يصر على امر عظیم۔ اس روایت میں دو ذکر ہے، ایک تو جابر بن یزید کا بھی اور حارث بن حسیرہ کا بھی ذکر ہے۔ حضرت سفیان سے مروی ہے میں نے جابر سے 30,000 حدیثیں بیان کرتے ہوئے سنا، جن میں سے ایک بھی حدیث بیان کرنا جائز نہیں جانتا، خواہ اس کے بدلے مجھے کتنا ہی مال دیا جائے۔ ابو غسان بن عمرو رازی نے کہا کہ میں نے جریر بن عبد الحمید سے پوچھا کہ آپ حارث بن حسیرہ سے ملے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ دیر تک خاموش رہنے والا بزرگ تھا لیکن بڑی بات پر مصر رہتا تھا۔ حارث بن حسیرہ یہ کون تھا؟ حارث بن حسیرہ ازدی یہ جابر بن یزید جوفی کا شاگرد تھا۔ یہ بھی اپنے استاذ کی طرح غالی قسم کا شیعہ تھا، یہ بھی رجعت کا معتقد تھا۔ رافضی ہونے کی پاداش میں کوفہ میں اسے آگ میں جلایا گیا۔ ابتدائی دور میں اس کے بھی حالات اچھے تھے، اسی لیے ائمہ جرح و تعدیل نے اس کا بھی تزکیہ کیا تھا۔ نسائی نے اسے ثقہ کہا۔ ابو حاتم نے فرمایا اگر ثوری اس سے روایت نہ کرتے تو پھر اس سے روایت کو ترک کر دیا جاتا۔ ابن عدی نے کہا کہ کوفی راویوں کی عام مرویات جو فضائل اہل بیت میں ہیں سب اسی سے مروی ہیں۔ دارقطنی نے کہا کہ یہ شیعوں کا شیخ ہے اور رافضیت میں غالی تھا، لیکن ابتدائی دور کے بعد اس کے عقیدے میں بھی فساد ہو گیا، اسی لیے پھر اس کی جرح کی گئی۔ ازدی نے اسے زائق کہا، ابو العباس بن سعید نے اسے مذموم المذہب کہا۔ ابن حجر اسقلانی نے اس کے بارے میں فرمایا رافضی تھا، یہ طبقہ سادسہ سے تھا۔ الادب المفرد للبخاری اور نسائی میں اس کی مرویات ہیں۔